الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا. آج کا عظیم الشان دن یوم العید ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آج کے دن کو یوم عظیم فرمایا. آج کا دن بڑا دن ہے. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا صدقہ اور طفیل اور آپ کے قدم ناز کی برکت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ سب کو یہ عظیم دن عطا فرمایا، اور اس عظیم الشان دن کی برکات اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمائے. اور آج کے دن کی جو خصوصیات ہیں اور آج کے دن جو اللہ رب العزت کے انعامات کی بارشیں اپنے بندوں پر اور اپنے محبوب کے امتیوں پر برستی ہیں، وہ رحمت کی شکل میں ہوں، مغفرت کی شکل میں ہو، نجات کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ خیرات و برکات کی شکل میں، روزی روزگار کی شکل میں ہو، وہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمائے. پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے عظیم و شان دن کی خصوصیات ارشاد فرمائی، اور پریکٹیکل بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آج کے دن کے عمل کر کے دکھائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی زندگی سے یہ ہمیں آپ کو سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات، چاہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہو جو حضور نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا، یا وہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد تو نہیں فرمایا لیکن پریکٹیکل کر کے دکھایا، یا یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی بات کا حکم دیا، یا یہ عمل کے صحابہ نے کوئی اچھا کام کیا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا. یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ سب سنت میں داخل ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے یہ بات بہت عیاں ہے کہ ایمان کا مدار اور ایمان کی بیوٹی اور ایمان کی خوبصورتی اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مٹھاس، اس کی لذتیں، اس کے برکات اس بات پر منحصر ہیں کہ ہمیں اور آپ سب کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ایمان میں پختگی آتی ہے، عشق رسول کے جذبے میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور امتی اپنے محبوب سے قریب ہوتا ہے. یہ ہے سنت پر عمل کرنا.
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ چاہے اس بات کا کوئی لوجک نہ ہو، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا تو انہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ ان سے اگر پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو یہ جواب دیتے کہ ہم نے اپنے محبوب کو یہاں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جناب حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے سب سے بڑے امیر آدمی تھے اور اس امت کے سب سے بڑے سخی آدمی تھے، ان سے یہ روایت ہے کہ ان کا دور خلافت تھا تو مسجد شریف میں مسجد مدینہ شریف میں وہ نماز کے لیے آئے تو انہوں نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد وہاں مسکرانے لگے۔ ان کے جو ساتھی ساتھ میں تھے دیگر صحابہ دوسرے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہنسنے کی مسکرانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی چیز ہو، کوئی عمل ہو، کوئی ایسی چیز دیکھی ہو ایک دم سے آپ کو تعجب آیا ہو اور مسکرائے ہو، تو یہاں تو کوئی بھی ایسا ہم نے کام نہیں دیکھا کہ آپ مسکرائیں۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے، یہ آپ کے مسکرانے کی ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے چاہا کہ آج میں اس سنت کو زندہ کر دوں۔ یعنی ان کے عمل کا ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ عمل ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک باغ سے گزرے، تو ہو سکتا ہے حضور کسی کام سے باغ میں گئے ہوں یا ملاقات کے لیے، یا پہلے زمانے میں آج بھی باغات میں لوگ گرمی کے موسم میں ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی، جب آدمی تھک جاتا ہے تھوڑا سا تو پیڑ کا سایہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی شریف امامہ یہ کھجور کے ایک تنے میں پھنس گیا۔ اب جب یہ پھنس گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے سنبھالا۔ بعد میں آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد غالباً یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک صحابی وہاں گئے تو وہ قد میں کیا تھے، چھوٹے تھے، یعنی ہائٹ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ تو جب ہائٹ زیادہ اونچی نہیں تھی تو وہ درخت تک جہاں آقا علیہ السلام کا امامہ شریف اٹکا تھا تو وہاں تک ان کی ہائٹ نہیں پہنچتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پنجوں کے بل ایسے کھڑے ہو گئے اور تھوڑا اونچا ہو کر کے اس میں اٹکایا۔ تو کسی نے، اب آپ سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی لوجک ہے، بھئی کیوں اٹکا رہے ہیں آپ، سیدھے چلے جائیں۔ انہوں نے اٹکایا۔ دیکھیے عشق جو ہوتا ہے نا وہ لوجک سے پاک ہوتا ہے۔ جس بات میں آپ لوجک ڈھونڈیں گے اس میں پھر عشق نہیں ہوتا، پھر کاروبار ہونے لگتا ہے، بزنس ہونے لگتا ہے۔ تو وہ صحابی ان سے کھڑا نہیں ہوا گیا تو ان کا وہ اٹکا اس میں نہیں اٹکا، درخت کے تنے میں۔ تو وہ اپنے پنجوں کے بل، ظاہر بات ہے آدمی ایسے کھڑا ہوگا تو نیچا ہوگا اور ایسے ہو جائے گا تو تھوڑا اونچا ہو جائے گا۔ وہ اونچے ہو کر کے، تھوڑے سے اونچے ہو کر کے انہوں نے اپنا امامہ اس میں اٹکایا۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میں نے کیوں کیا، لیکن میں نے اپنے نبی سرور کائنات کو دیکھا تھا کہ ان کا امامہ اس میں ٹنگ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں اس سنت کو زندہ کر دوں۔ ان کا عشق اس لیول کا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دین کا مدار اللہ کے محبوب سرور کائنات کا عشق آقا علیہ السلام کی سنتوں پر ہے، منحصر ہے۔ بندہ جس قدر اللہ کے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرے گا اسی طرح سے وہ اللہ رب العزت کے بھی قریب ہوگا اور اللہ کے محبوب کے بھی قریب ہوگا۔ اس سے یہ بات خاص پتہ چلی کہ نماز کے پہلے کی سنتیں ہوں یا نماز کے بعد کی سنتیں ہوں یا نوافل ہوں تو یہ سمجھ کے نہ چھوڑنا چاہیے کہ یہ سنتیں مؤکدہ نہیں ہیں،
بلکہ یہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کی ادائیں ہیں اور مصطفیٰ نے ان کو ادا کیا تھا، لہذا ہم بھی سنت مصطفیٰ کو زندہ کریں گے۔ جب ہم یہ جذبے کے ساتھ نماز کے بعد کی اور نماز کی پہلی سنتوں کو زندہ کریں گے تو ایک تو عشق ہمارا مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اور ہمارا تعلق مصطفیٰ سے قریب ہوگا، اور جب سنتیں ہم زندہ کریں گے تو ہمارے فرائض صاف اور شفاف ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھیں گے۔ آج کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا عظیم و شان دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جب نماز عید کا دن آتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام الوداع فرما کر کے شام کو ہی اطلاع فرما دیتے کہ صبح کو جلدی تیاری کریں تاکہ ہمیں عیدگاہ جانا ہے۔ تو مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں پڑھتے تھے عید کی، بلکہ ایک میدان میں آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے عیدگاہ میں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ممبر جاتا تھا اور ممبر شریف لگا کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ آج کے دن اس عظیم و شان خوشی بھرے دن میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خطبات میں سے جتنا زور ان باتوں پر ہے، سنتوں پر، فرائض اور واجبات پر تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ عید کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور فرماتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ آج کے دن غربا کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، مساکین کا خیال رکھو، قیدیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر آپ کا ہمسایہ ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں، وہ چاہے کوئی بھی کمیونٹی کا ہو، اگر آپ کا نیبر ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس معنی کر کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ پیغام ارشاد فرمایا، وہ حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے حجرہ عائشہ سے، تو ابھی مسجد نبوی شریف حجرہ عائشہ سے نکل کر عیدگاہ نہیں پہنچے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ تھا، یتیم، وہ رو رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا وہ رو رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد اسے سلام کیا۔ سلام کرنا نبی کی سنت ہے۔ اگر آج ہمیں چھوٹے بچے مل جائیں تو ہم سمجھتے نہیں جی یہ پہلے یہ سلام کر لے تو اچھا ہے، نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، بیوی بچوں کو سلام کرو، چھوٹے ہوں تو سلام کرو، بڑے ہوں تو سلام کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم کہا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اگر گھر میں بیوی بچے نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس وقت مجھے سلام کیا کرو، میں تمہارا سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ گھر میں داخل ہو اور بیوی گھر میں ہے تو السلام علیکم، بچے گھر میں ہے تو السلام علیکم، اور جب بیوی بچے نہ ہو آپ کا گھر بند ہے اور آپ نے تالا کھولا تو آپ گھر میں داخل ہو تو کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آقا فرماتے میں سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اس لیے جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو۔ آج کل لوگ گھر میں داخل ہو کے سلام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بیوی اگر گھر میں ہوگی اور میں سلام کروں گا تو کہیں چھوٹا نہیں ہو جاؤں، اس لیے سلام نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی آدمی کو اتنی عقل ہے نا، وہ عورت کو یہ سمجھتا کہ بس یہ تو ٹھیک ہے، اپنے بس ان کا اپنا لیول ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے اور حضرت عائشہ ہوں یا حضرت خدیجہ ہوں یا حضرت ام المومنین ام حبیبہ ہوں یا کوئی بھی ہو تو میرے آقا کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کی سنت ہے، کیا ہے؟ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے شوہر تو یہ امید کرتا ہے کہ بیوی مجھے پہلے سلام کرے، اگر میں نے سلام کر دیا تو کہیں لیول تھوڑا نیچا نہیں ہو جائے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ آپ جائیں، وہ الگ بات ہے کہ بیوی نے پہل کر دی،
لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے آپ سلام کریں، بچے ہوں تو آپ سلام کریں، بڑے ہوں تو آپ سلام کریں، شفقت کا ہاتھ پھیریں۔ تو وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے، تو وہ جو بچہ تھا یتیم وہ رو رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو، آج تو خوشی کا دن ہے، ھذا یوم عید، آج عید کا دن ہے، سب خوشی منا رہے ہیں۔ اس بچے کو نہیں پتا تھا یہ امام الانبیاء ہے، چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے کہا جی خوشی وہ مناتا ہے جس کا باپ ہو، خوشی وہ مناتا ہے جس کو تیار کرنے کے لیے اس کی ماں موجود ہو، خوشی وہ مناتا ہے جس کے گلے ملنے کے لیے بھائی بہن موجود ہو۔ میرے پاس تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ میرے پاس کوئی بھائی بہن ہے۔ اندازہ کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا، اور حضور تشریف لے کر کے آئے، اور اپنے گھر لانے کے بعد سیدے سیدہ فاطمہ کے گھر گئے اور فرمایا میری بیٹی اس بچے کو غسل دو۔ اسے غسل دیا گیا، نہلایا گیا، اور فرمایا امام حسن و حسین کا کوئی جوڑا ہو تو اسے پہنا دو۔ اس کے سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا، خوشبو لگائی، اور امام حسن مجتبی کے کپڑے پہنائے۔ اے ہے سبحان اللہ، یہ ہے کائنات کے والی کا طریقہ، یہ ہے عید منانا، عید کو سیلیبریٹ کرنا۔ امام حسن مجتبی کا جوڑا پہنایا، اور پھر جانتے ہو اللہ کے محبوب جب عیدگاہ چلے تو اپنی اٹھنی پر بیٹھے حضور قصوہ پر، تو پیچھے اس یتیم بچے کو نبی نے بٹھایا، اور نبی عیدگاہ تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اور جب خطبہ دیا تو جانتے ہو اس یتیم بچے کو آقا نے اپنے یہاں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور جب آخری حدیث کے جملے ارشاد فرمائے تو حضور نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور حضور نے فرمایا دیکھ رہے ہو میرا ہاتھ رکھا ہوا؟ تو صحابہ نے کی یا رسول اللہ، تو نبی نے فرمایا سنو، اس ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے جتنے بال سیوے آئے ہیں، اگر کوئی بندہ اسی طرح یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا نبوی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم سے فرمایا کہ اب تجھے خوشی ہوگی کہ تیرا باپ امام الانبیاء ہو جائے؟ کیا تجھے خوشی ہوگی کہ تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ہو جائے؟ کیا تجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ تیرے بھائی امام حسن و حسین ہو جائیں؟ تو اس یتیم بچے نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مل گئے تو مجھے اب کائنات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مل گئے۔ تو عید کا دن خوشی کا دن ہے، عظیم دن ہے، اور یاد رکھیے حضرت عمر ابن خطاب کی اس میں روایت حدیث موجود ہے، مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین خلیفہ راشد، جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرا رب یہ پوچھے کہ آسمان کے ستاروں کی برابر کسی کی نیکی ہے تو میں عمر کو پیش کروں گا، عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، جانتے ہو 25 لاکھ مربع میل کا مالک، اکیلے تنہا حکومت، مدینہ شریف سے لے کر کے ایران تک، اور ایران سے لے کے ملک شام و ملک روم تک، اور وہاں سے لے کے فلسطین تک، اور عراق کی زمین تک، اور یہاں باب السلام سندھ پاکستان تک، اکیلے تنہا جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عید کے دن تشریف لے گئے تو آپ کا یہ تاریخی جملہ حدیث میں ہے، آپ فرمایا رو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے، تو صحابہ نے کہ آج عمر عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، خوشی کا دن ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ جملہ فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا عید اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے،
اور اس کے لیے وعید کا دن ہے کہ جسے یہ ماہ مبارک ملا اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا بھی نہ سکا۔ عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہیں ان لوگوں کی فہرست میں عمر کا نام نہ لکھ جائے جن کے روزے اس سال رد کر دیے گئے ہیں، جن کی خطائیں معاف نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ کیا عشق تھا، کیا جذبہ تھا، کیا عبادات سے محبت تھی، کیا خوف خدا تھا، کیا خشیت الہی تھی، کیا دل میں ڈر تھا، کیا قیامت کا خوف تھا۔ آج ہمارے اندر نہ خشیت الہی ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ ہماری آنکھوں سے کبھی پانی نکلتا ہے، نہ جذبہ عشق ہے، نہ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، نہ قیامت میں رب کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، نہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائے اس سے ہم گھبراتے ہیں، نہ جہنم کے عذاب سے ہم گھبراتے ہیں۔ عمر جیسا جلیل القدر صحابی جس کی جنت کی بشارت مصطفیٰ نے دی ہے، وہ عید کے دن منبر پر جانے کے بعد آنسو بہاتا ہے اور ارشاد فرماتے عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی توبائیں قبول، جس کی افطاریہ قبول، جس کی سحری قبول، جس کے صدقات قبول، جس کی تراویح قبول، جس کی نمازیں قبول، جس کے سجدے قبول، جس کا قیام قبول، جس کی قراتیں قبول ہو گئیں اور جس کے روزے 30 اللہ نے قبول فرما لیے۔ ھذا یوم العید، یہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کا کچھ قبول نہیں ہوا اس کے لیے یہ رونے کا دن ہے، افسوس کا دن ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں آپ سب کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ بچوں کو خوش رکھیے گا، بچوں کو عیدی دیجیے گا، اور خاص کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیا جائے۔ فطرہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، غریب ہو امیر ہو اس پر بھی واجب ہے، یعنی آپ کو دینا ہے، اور اپنے بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور جو آپ کی ملک میں ہے غلام ان کی طرف سے بھی آپ کو، حتیٰ کہ اگر عید کی نماز آنے سے پہلے پہلے کسی بچے یا بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے، پیدا ہوا، اس کا بھی فطرہ واجب ہے، آپ کو اس کا فطرہ ادا کرنا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو فطرہ ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے کتنے روپے ہیں فطرے کے؟ 100 روپیہ۔ ان میں ٹائم نہیں ہے، حدیث شریف ہے، حدیث شریف آپ نے بس یہی سنا ہے کہ 100 روپیہ دے دیں بات ختم ہو گئی۔ فطرہ 4 طریقے کا ہے۔ کتنے طریقے کا ہے؟ زور سے بولو، کتنے طریقے؟ ہاں دینا مت لیکن سن تو لو۔ ہاں کتنے طریقے کا ہے؟ 4 طریقے کا ہے۔ پہلا نمبر ہے جبلے گیہوں کا، اس کا کوائنٹ کریں گے تو 100 روپے بن جائیں گے۔ دوسرا نمبر ہے جو، یہ ہے 4 کلو 94 گرام یعنی 5 کلو کے لگ بھگ، اس کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً 500 روپے بن جائیں گے۔ تیسرے نمبر کا فطرہ ہے کھجور تام، یہ بھی 5 کلو کی مقدار میں ہے، اس کو کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً 1200 روپے بن جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک فطرہ ہے منقع کشمش، اگر اس کو کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً 1500-2000 روپے بن جاتے ہیں ایک آدمی کے۔ یہ 100 روپے بہت غریب آدمی کا فطرہ ہے، جو بہت کمزور غریب آدمی ہو، جس کے گھر کھانے کو کمی ہو، اور جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ فطرہ نہیں ہے، ان کے لیے کھجور کے برابر نکالنا چاہیے 5 کلو، یا کشمش کے برابر نکالنا چاہیے، جو کے برابر، یعنی اگر آپ نکال دیں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کی کمزوری دکھائی دے گی۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آپ خرچہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عید سعید کی خوشی عطا فرمائے۔ آپ سب کو عید الفطر بہت مبارک ہو۔ میں بھائی عبد الوہاب متولی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی چند باتیں پیش فرما دیں۔ لو